ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کا فرمان علی شان ہے، ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس حدیث شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی اور اس انسان کی رشد و ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام ہیں جو اس دنیا میں تشریف لائے۔ ناظرین، نبی اس کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خبریں دے، خواہ ان کے پاس کتاب نہ ہو، اور رسول اس نبی کو کہتے ہیں جن پر کتاب یا صحیفہ نازل کیا گیا ہو۔ رسول کی مثال اگر آپ دیکھیں تو حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آپ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور حضرت یوشع علیہ الصلاۃ والسلام آپ نبی تو ہیں لیکن رسول نہیں ہیں۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام جو اس دنیا میں تشریف لائے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام آئے، اور رسول کم و بیش 313 رسول اس دنیا کائنات میں تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف وحی نازل ہوتی رہی۔ وحی انبیاء کرام علیہم السلام کا خاصہ ہے، اور وحی ہوتی کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو وہ اپنے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی نبی پر نازل فرماتا ہے، اسے وحی کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، وحی انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ پر بھی وحی نازل ہوتی رہی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی، آج کے سلسلے میں اس کے حوالے سے حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں گے، اور اس حدیث مبارک سے حاصل ہونے والے چند نکات پر بھی
ہم بات کریں گے۔ حدیث مبارک کثیر محدثین علیہم الرحمہ نے اپنی کتابوں میں روایت کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی چند الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اس حدیث مبارک کو اپنی کتاب الجامع الصحیح للبخاری میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی جو ابتدا ہے وہ سچے خوابوں سے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھا کرتے تھے اس کی جو تعبیر ہے یہ روشن صبح کی طرح بالکل ظاہر ہوا کرتی تھی۔ پھر فرمایا کہ ثم حبب الیہ الخلا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی کی محبت کو پیدا کر دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر تنہائی میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے لگے۔ کئی راتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما رہتے، اور جو کھانے کا سامان ہے وہ اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ جب یہ ختم ہو جاتا تو پھر دوبارہ آ کر مزید اور چیزیں لے جایا کرتے تھے۔ اسی دوران ایک دن یوں ہوا کہ غار حرا میں ہی اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرشتہ حاضر ہوا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت کو اختیار کرتے۔ خلوت اختیار کرنے میں حکمت کیا ہے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس خلوت نشینی میں حکمت کیا ہے۔ ہاں، علماء نے اس کی بعض وجوہات کو بھی بیان کیا ہے۔ شارحین حدیث کہتے ہیں کہ اصل وجہ یہاں پر یہ نظر آتی ہے کہ وہاں پر چونکہ جب غار حرا میں حضور تشریف فرما ہوتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے کعبۃ اللہ صاف نظر آتا تھا، تو یوں اللہ کی عبادت بھی کرتے اور ساتھ ساتھ کعبۃ اللہ کی زیارت بھی کیا کرتے تھے۔ علامہ عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غار حرا ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کا مسکن رہا ہے۔ نیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے غار حرا میں فرشتوں کی مجلس ہوا کرتی تھی، جس میں زمین کے متعلقہ جتنے بھی کام ہیں اور ذمہ داریاں ہیں وہاں پر آپس میں فرشتوں میں ڈیوائیڈ کی جاتی تھی۔ تو اس وجہ سے اس مقام کو اختیار کیا گیا اور وہاں مصطفیٰ جان رحمت خلوت نشینی اختیار کرنے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، غار حرا میں دوران عبادت ایک دن ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے نے آ کر کہا، اقرا، پڑھیے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت فرمانے لگے، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّ الْجَهْدِ ثُمَّ أَرْسَلَنِي۔ ہوا یہ کہ پھر فرشتے نے مجھے زور سے گلے لگا کر بھینچا، بازوؤں میں لے کر زور لگایا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھیے۔ تو میں نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتے نے دوبارہ وہی عمل کیا کہ مجھے بازوؤں میں لے کر زور سے پکڑا اور دبایا، بھینچا، یہاں تک کہ مجھے تھکا دیا، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا اور کہا، اقرا، پڑھیے۔ تو پھر حضور نے یہ جواب دیا، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔
پھر اس کے بعد فرشتے نے دوبارہ یہی عمل کیا، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، تیسری مرتبہ یہی عمل ہوا، زور سے بازیوں میں لے کر فرشتے نے دبایا، آپ کو بھینچا، یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے تھکا دیا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جو خالق ہے، جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھیے آپ کا رب سب سے زیادہ کریم ہے، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، آپ کا رب سب سے زیادہ کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا اور انسان کو وہ باتیں بتائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اور پہلی 2 مرتبہ تو حضور نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اور پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر آپ نے پڑھا جو فرشتے نے پڑھایا۔ بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ ما انا بقارئن، مطلب یہ ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی مجھے پڑھنا نہیں آتا، جبکہ محققین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے یہ فرمایا کہ میں پڑھوں گا نہیں، یعنی پڑھ تو سکتا ہوں لیکن تمہارے کہنے پر میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا تو آتا تھا، مگر مخاطب کی طرف نظر کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا کہ میں نہیں پڑھوں گا۔ اس کی مثال اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھیں تو حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کر جب یہ بات کہی وما انت بمؤمن لنا، تو یہاں پر ادھر یہ مراد نہیں ہے کہ آپ یقین کر ہی نہیں سکتے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نفس اعتماد نفس یقین کر تو سکتے ہیں مگر مخاطب کی حالت کے اعتبار سے یقین نہیں کر رہے، یعنی آپ نفس اعتماد اور نفس یقین کا ملکہ تو رکھتے ہیں، چاہیں تو کر لیں، لیکن چونکہ ہماری جو کیفیت اور حالت ہے ہمارے اعتبار سے آپ ہم پر یقین نہیں کر رہے، یعنی یہی ترکیب اور ترتیب یہاں پر ہوگی کہ میں پڑھ تو سکتا ہوں، یعنی نفس قرات تو مجھے آتی ہے مگر تمہارے کہنے پر میں نہیں پڑھوں گا۔ اور ایسا کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ فرمائی کہ چونکہ غار حرا میں مصطفیٰ جان رحمت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف تھے، خلوت و تنہائی میں تھے، اور آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی دوسرا شخص اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مخل ہو جائے، اور چونکہ یہ ایک نئی بات لے کر آئے تھے اور وہاں حضور نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف و مشغول تھے اور یہ ایک نئی بات تھی، اس وجہ سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ما انا بقارئن، میں تمہارے کہنے پر پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی میں نہیں پڑھوں گا۔ تو پھر تیسری مرتبہ کیوں پڑھا؟ جب فرشتے نے یہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یعنی یہاں پر یہ نام لیا گیا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، تو پھر آپ کی اس طرف توجہ گئی کہ جس رب کی عبادت میں یہاں کر رہا ہوں یہ بھی اسی کا نام لے رہا ہے، اسی کی کسی بات کا اظہار کر رہا ہے، تو اس وجہ سے یعنی یہ بات بھی گویا میری عبادت سے جدا نہیں ہے، اس وجہ سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کے کہنے پر پھر تیسری مرتبہ اس کے ساتھ ساتھ پڑھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت اور اس کے بعد والی آیات بینات کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ اپنے رب تبارک و تعالی کا نام ذکر کرو جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ دوسرا معنی یہ بھی بنتا ہے
کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف جو قرآن نازل کیا گیا اسے اپنے رب تبارک و تعالی کے نام سے شروع کرتے ہوئے پڑھو جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤاده فدخل على خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ فقال زملونی زملونی فزملوه حتى ذهب عنه الروع۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لے کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اس حالت میں پہنچے کہ آپ کے وجود پر کپ کپی طاری تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ۔ تو گھر والوں نے آپ کو کپڑے اڑا دیے، یہاں تک کہ آپ کا وہ جو خوف تھا وہ دور ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام واقعے کی خبر دی، یعنی تمام ماجرا سنایا جو آپ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس پر حضور فرمانے لگے لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ بخدا آپ کا رب ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے اور آپ کی ڈھارس بنانے کے لیے، تاکہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین ہو جائے، اس کے لیے چند ایک آپ کے اوصاف کا ذکر کیا اور کہا کہ چونکہ آپ ان اعلیٰ اوصاف کے ساتھ متصف ہیں، ان اعلیٰ اوصاف کے مالک ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ فرمانے لگی، یعنی آپ نے پھر وہ پانچوں اوصاف جن کا ذکر کیا تھا وہ بیان فرمائے۔ وہ کیا تھے؟ فرمانے لگی انک لتصل الرحم وتحمد الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، یعنی فرمایا کہ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ یہ پہلا وصف مصطفیٰ جان رحمت کا یہاں حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا، اور دوسرا وصف یہ ہے کہ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور ندار لوگوں کو مال دیتے ہیں، جو کسب نہیں کر سکتا اس کو مال عطا کرتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں، اور راہ حق میں چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں، یعنی راہ حق کے جو متلاشی ہیں، راہ حق میں جو چلنے والے ہیں، ان لوگوں کی بھی مصطفیٰ جان رحمت مدد فرماتے ہیں۔ یہ پانچ اوصاف ہیں جن کا ذکر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پانچ اعلیٰ اوصاف ہیں، اگر یہ کسی میں پیدا ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو رسوائیوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اگر ہم اپنی ذات میں ان کو اپلائی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، کمزوروں کا بوجھ اٹھائیں، نادار لوگوں کو مال دیتے رہیں، مہمان آ جائے تو اس کی تعظیم کریں، خاطر مدارت کریں، اپنی حسب حیثیت اس کے سامنے کچھ رکھیں اور اسے اپنے لیے مشکل تصور نہ کریں، راہ حق میں جو لوگ چلتے ہیں ان کی مدد کریں، اور ان کی مدد کر کے راہ حق پہ چلنا ان کے لیے آسان بنا دے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں رسوائیوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر آ گئی
اور یہ کہتی ہیں کہ ورقہ بن نوفل جو ہیں یہ زمانے جاہلیت میں عیسائی مذہب پر تھے، اور انجیل جو کتاب ہے اسے عربی زبان میں لکھا کرتے تھے، بہت بڑے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ یعنی مزید مصطفیٰ جان رحمت کی تسکین خاطر کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آ گئے، جو کہ اس وقت کے نامور عالم تھے، اعتدال والے تھے، حق پرست لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے مذہب عیسائیت کو قبول کیا ہوا تھا، یعنی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا تو یہ پچھلے ہی دین پر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جا کر ان سے یہ کہا، یا ابن عمی اسمع من ابن اخیک، اے میرے چچا کے بیٹے، اپنے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے کی بات کو سنیے۔ تو ورقہ بن نوفل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا ابن اخی ماذا ترى، اے بھتیجے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ جو آپ نے دیکھا ہے وہ مجھے بیان کریں۔ فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى، مصطفیٰ جان رحمت نے جو دیکھا تھا وہ واقعہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کو سنا دیا۔ تو چونکہ ورقہ بن نوفل جو تھے یہ سابقہ کتب کے عالم تھے اور پہلے کے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر رکھتے تھے اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے، اور ان سے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جب وہ آ جائیں اور تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان لانا اور دین کا کام کرنے میں ان کی مدد بھی کرنا۔ نیز ان کتب میں اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیان کیا گیا تھا، اس لیے فوراً جب یہ خواب سنا تو یہ سمجھ گئے کہ یہ وہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا سابقہ کتب کے اندر ذکر موجود ہے اور ان کے اوصاف کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، ارے یہ تو وہی معزز اور رازدان فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس وحی لے کر کے آیا کرتا تھا، اور کہنے لگے، یا لیتنی فیہا جزع، لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، کاش کہ میں جوان ہوتا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، او مخرجیہم، کیا وہ مجھ کو واقعی نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے، نعم، جی ہاں ایسے ہی ہوگا۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ جس شخص پر بھی اس طرح وحی نازل ہوئی ہے لوگ اس کے دشمن ہو جاتے تھے، اگر زمانے نے مجھ کو موقع دیا تو میں اس وقت آپ کی انتہائی قوت کے ساتھ مدد کروں گا۔ پھر کچھ دنوں بعد ورقہ بن نوفل انتقال کر گئے اور وحی کا جو سلسلہ تھا وہ بھی رک گیا۔ اسے فطر الوحی سے تعبیر کیا گیا۔ فطر وحی مطلب وحی کا رک جانا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ وحی آنا موقوف ہو گئی تھی، رک گئی تھی، اور اسی دورانیے کو فطر الوحی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی مدت کتنی تھی؟ علماء کے مختلف اقوال ملتے ہیں، بعض نے کہا کہ 40 دن تھی، بعض کہتے ہیں کہ 6 ماہ کا عرصہ تھا، اور کچھ نے یہ بھی لکھا ہے کہ 3 سال کا عرصہ تھا۔ اور یہاں پر وحی کے رک جانے سے مراد قرآنی وحی کا رک جانا ہے، ورنہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام تو اس دوران بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، وحی یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا خاصہ ہے۔ بعض دفعہ یہ جو لفظ ہے یہ غیر نبی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اگر غیر نبی کے لیے استعمال ہو تو وہاں معنی
کیا ہوتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس اعتبار سے وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی نبوت اور الہام۔ وحی نبوت جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی نبی کی طرف ہو، اسے وحی نبوت کہا جاتا ہے، جیسے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ وحی نبوت جو ہوتی ہے یہ قطعی ہے، یقینی ہے اور قابل حجت ہوتی ہے، اور جو الہام ہے وہ ظنی ہوتا ہے، اس لیے یہ قابل حجت بھی نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ حدیث مبارک ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کیسے نازل ہوئی تھی اور کس وقت نازل ہوئی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آ کر کے خبر سب سے پہلے کس کو دی تھی، اور چند ایک نکات تھے جو آپ کے گوش گزار کیے۔ آج کے سلسلے کا وقت ہمارا اختتام کو پہنچا، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب پر اپنے فضل و رحمت کی برسات فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایمان ہے آل مصطفیٰ